چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس انسان کو ہم مومن کامل کہہ سکتے ہیں جس کے وجود میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں۔ پہلی چیز ہم نے بیان کی کہ اس کے وجود میں اعتقاد قلبی ہونا چاہیے، یعنی قلباً ایک چیز پہ اعتقاد رکھے۔ دوسرا اقرار و باللسان، زبان سے بھی اس عقیدے کا اظہار کرے۔ تیسرا ہم نے فرمایا اب یہ 2 چیزیں اگر ہیں، اعتقاد بھی ہے اور اقرار باللسان بھی ہے، اب تب اس کا ایمان جا کے نتیجہ دے گا، رزلٹ دے گا، جب اس ایمان پر اس کے ساتھ عقیدہ، اعتقاد، اقرار، تیسری چیز اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہے عمل بالارکان، یعنی عمل بھی اگر اس کے ساتھ ہو، اس کو ہم مومن کامل کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں مرجئہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ جو کہتے تھے بس عقیدہ رکھو لیکن اگر عمل نہیں ہے تو ہم پھر بھی اس کو مومن ہیں، یعنی ہم عقیدے کی بنیاد پر اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں اکثر لوگ بالکل اسی طرح ہیں، یعنی اگر کوئی ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، مولا علی کو مانتا ہے، ہم اسے مومن کہتے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک اس کے وجود میں عمل نہیں آ جاتا۔ پھر ہم نے ایک سوال کیا تھا، قرآن سے ہم نے دلیل بھی دی تھی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خدا بھی ان سب کو خسارے میں سمجھتا ہے جو ایمان تو لائے لیکن ان کے وجود میں عمل نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے سوال کیا تھا اس دعا کا جو امام جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے خدا ہمارے ایمان کو کامل بنا، تو ہم نے سوال کیا کیا ایمان بھی ویدر کی طرح اس کا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اے خدا میرے ایمان کو کامل بنا، یا ہمارے ایمان کو کامل بنا، یا فرماتے ہیں یہ دعا ہمیشہ کیا کرو اکمل الایمان، جو کامل ترین ایمان ہے۔ تو اگر ایمان اپ اینڈ ڈاؤن کی صورت اختیار کر رہا ہے یا ایسی صورت ایمان کی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے عقیدے میں کم اور زیادتی ہو سکتی ہے، مثلا کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی کم نمازیں پڑھتا ہے، کوئی زیادہ متقی ہے، کوئی کم متقی ہے، کوئی زیادہ دین کا احتیاط برتتا ہے، ایک انسان ہے نہیں احتیاط برتتا، تو اس میں تو کم و زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے میں کیسا کم و زیادہ ہونا؟ عقیدے میں تو یا ہے یا نہیں ہے۔ مثلا مولا علی کو امام مانتا ہے یا نہیں مانتا، رسول خدا کو رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کو اللہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو اس میں کیسا کم و زیادہ ہونا؟ لیکن معصوم کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں میں انسان کم و زیادہ ہوتا ہے، عقیدے میں بھی کم و زیادہ ہوتا ہے، اقرار میں بھی کم و زیادہ ہوتا ہے، اور عمل میں بھی انسان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، ایک شخص میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا آج کل لوگوں کے عقیدے بڑے بیکار ہیں، یہ کہوں لوگوں کا ایمان بڑا بیکار ہے، لوگوں کا ایمان بڑا گیا گزرا ہے۔ اور یہ اہل ولا کے لیے کہہ رہا تھا، یعنی جو اہل بیت کے ماننے والے تھے یا جو خود کو شیعہ کہتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کبھی بھی ایسے مت کہا کرو کہ لوگوں کا ایمان گیا گزرا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی نگاہ سے یہ کہنا چاہتا تھا مولا یہ لوگ ان کا ایمان گیا گزرا ہے تو گویا یہ جہنمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا پائی جاتی ہے، ہم جسمانی بیماریوں کو تو وبا کہتے ہیں، یہ بھی ایک وبا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ وبا پائی جاتی ہے کہ ہم مثلاً اگر میں بہت نظریاتی ہوں تو میں دوسرے کو کہتا ہوں اس کا ایمان، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، گویا یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو جہنمی ہے۔ دوسری طرف جو دوسرے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی آج ہم نے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، حالانکہ معصوم فرماتے تمہیں حق نہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دو، یہ کہو کہ یہ گئے گزرے ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کا ایمان تو بالکل بیکار ہے، اور کہنا چاہتا تھا مولا گویا یہ تو جہنمی ہے، یہ تو مستحق عذاب ہے۔ امام فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کو ایسا نہ کہا کرو۔ ہاں تم یہ تو کہہ سکتے ہو مثلا اگر کوئی گنہگار ہے اس کو امر بالمعروف کرو، اچھائی کی دعوت دو، برائی سے اس کو